علیکم دوستوں، انسائڈ وے موسم فخر میں خوش آمدید۔ نیا مطالبہ سامنے آ گیا سر، اور یہ نیا مطالبہ اپنے اندر بہت ہی زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ اس مطالبے کے ذریعے اس بات کو سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان جھوٹ کتنا بولتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب کے جھوٹ کے تعین کے لیے باضابطہ طور پر پولی گرافک ٹیسٹ کرایا جائے گا، جو ایک سائنٹیفک ایک ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب کو واقعتاً ہی پولی گرافک مشین کے اوپر ٹیسٹ کے لیے لٹا دیا جائے تو یہ کام آدھے پونے گھنٹے میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات آپ میری لکھ کے لے لیں، کم از کم ہفتے 2 ہفتے چاہیے عمران خان صاحب کی پوری 70 سالہ زندگی کے جھوٹوں کو بے نقاب کرنے کے لیے، کیونکہ بھائی جھوٹوں کا امام ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ والا جو خاص طور پر پولی گرافک ٹیسٹ کا مطالبہ سامنے آیا ہے، یہ ہے وزیر آباد حملہ کیس کے اندر۔ اور وزیر آباد حملہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب پر لانگ مارچ کے دوران ہوا تھا، اور جو حملہ آور تھا یعنی ملزم نوید، ان کے جو وکیل ہیں میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب، ان کی طرف سے آج جو کیس کی سماعت ہونی تھی وہاں پر انہوں نے یہ اپلیکیشن ڈال دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے ملزم کا کیا ہے پولی گرافک ٹیسٹ، جو ایک قانونی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پولی گرافک ٹیسٹ کو بطور شہادت پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اس واقعے کے ہم نے حقیقی پہلوؤں کو تلاش کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ عمران خان کو بھی اس پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے بھجوایا جائے اور عمران خان صاحب کا بھی پولی گرافک ٹیسٹ کرایا جائے۔ مطالبہ بڑا زبردست ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور عدالت نے، حیرت کی بات یہ ہے کہ عدالت نے بھی اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے، یعنی اگلی پیشی کے اوپر اس بات پر غور کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کا پولی گرافک ٹیسٹ ہونا ہے تو کب ہونا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ پولی گرافک ٹیسٹ یقینی طور پر میری رائے میں عمران خان صاحب کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں جہاں پر پاکستان اس وقت سروائیول کی لڑائی لڑ رہا ہے، اپنے سروائیول کی لڑائی لڑ رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب اپنی حرکتوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے آپ کو کسی بھی طور پر تیار نظر نہیں آتے۔ ایک آپ کو میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دوں گا، اور ویسے یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ میں کئی مرتبہ یہ اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں کہ انہوں نے اپنا ایک سٹرکچر بنایا ہوا ہے۔ یہ سب سے پہلے ایک جھوٹ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے آتا ہے، اس جھوٹ کو لے کر آگے بڑھا جاتا ہے، وہ کسی چینل پر آ جاتا ہے، کسی بڑے لیڈر کی طرف سے آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ مکمل طور پر پھیل چکا ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر ٹویٹس، ری ٹویٹ، پوسٹ، ویوز وغیرہ ہو چکے ہوتے ہیں، آخری مرحلے پر عمران خان صاحب انٹری دیتے ہیں اور اس جھوٹ کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ اس وقت ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ دونوں جو ایلیٹس ہیں وہ سرگرم ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب موجود ہیں سعودی عربیہ میں، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، بلاول صاحب، یہ موجود ہیں جنیوا میں، اور وہاں پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو کم از کم یہ جو سیلاب نے پاکستان کے اندر تباہی مچائی ہوئی ہے اس کے لیے دنیا سے مدد مانگی جائے، کیونکہ یہ جو گلوبل وارمنگ کے ایفیکٹس ہیں اس کے اندر پاکستان کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ پاکستان تو 0.0 پتہ نہیں کتنے % ہے جو کاربن امیشن کرتا ہے، لیکن یہ جو دنیا نے جو کوئلہ اور تیل جلایا ہے اس کے اثرات ہمیں بھگتنا پڑے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کو ہونے والے ان تمام مسائل کی اور ان نقصانات کا ازالہ دنیا کو کرنا چاہیے، اور یہی موٹو ہے، اسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اینتونیو گوتریس جو ہیں، جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ اس کانفرنس کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ فواد چودھری صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ابھی یہ کانفرنس شروع بھی نہیں ہوئی اور جو ہے فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کر دیا، اور فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ جناب یہ وہاں پر گئے ہیں، بھیک مانگنے چلے گئے ہیں، وہاں سے دنیا نے ان کو 1 ٹکا نہیں دینا، دنیا ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتی، اور یہاں پر صرف جنیوا جانے کے لیے غیر ملکی دوروں کے لیے پاکستان کے لاکھوں روپے جو ہے لاکھوں ڈالرز وہ انہوں نے خرچ کر دیے ہیں۔ آلریڈی پاکستان اس وقت بہت زیادہ کرائسس میں ہے اور فارن کرنسی ریزروز جو ہے کم ہو رہے ہیں۔ اس کے اوپر احسن اقبال صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور ان کو جواب دیتے ہیں کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہ کانفرنس کا سارا خرچہ اقوام متحدہ نے اٹھایا ہوا ہے، اینتونیو گوتریس نے اٹھایا ہوا ہے جو سیکرٹری جنرل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ٹویٹ کرنے میں جلدی کر دی ہے کیونکہ دنیا اس کے اوپر پلیجز کر رہی ہے، بہت زیادہ دعوے ہوئے ہیں، اور پھر پہلے سیشن کے اختتام تک 7 ارب 70 کروڑ ڈالر کے 7 ارب 70 کروڑ ڈالر کے پاکستان کے ساتھ وعدے کر لیے گئے ہیں۔ اگلے 3 سال میں پاکستان کو یہ پیسے ملیں گے، اور ابھی یہ پہلا سیشن ہے، لنچ کے بعد دوسرا سیشن ہونا تھا، اور جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک دوسرے سیشن کے بھی نتائج سامنے آ گئے ہوں گے۔ سب سے پہلے
اسلامک ترقیاتی بینک، اسلامک ترقیاتی بینک کی طرف سے پاکستان کو 4.6 ارب ڈالر کی امداد دینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ ورلڈ بینک کی طرف سے 2 ارب ڈالر، فرانس کی طرف سے تقریباً کوئی 90 کروڑ ڈالر جو ہے وہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کی طرف سے 90 ملین یوروز، اور اس طریقے سے بے شمار ممالک کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا۔ اب ایک جانب یہ کوشش ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو جھوٹ کی کچھ تھوڑی سی مثالیں دے رہا ہوں، دوسری جانب جو ایک اور شخصیت ہیں وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا نام ہے صدیق جان صاحب، اور وہ جو ہے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بول نیوز میں اسلام آباد کے بیورو چیف بھی ہیں۔ وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ اس ٹویٹ کے ذریعے اس بات کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو اکانومی ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، اور جو حکومت ہے لوگوں کے پیسے جو بینک اکاؤنٹس میں پڑے ہیں وہ اس کے اوپر بھی قبضہ کرنے کے چکر میں ہے، اور اگر بینکنگ سیکٹر میں جو اکاؤنٹس ہیں ان اکاؤنٹس پر حکومت نے غلبہ حاصل کر لیا اور وہ اکاؤنٹس انہوں نے دائیں بائیں کر لیے، اپنے خزانے کے اندر شامل کر لیے، تو یہاں پر تو بحران آ جائے گا۔ اب یہ والا انہوں نے ٹویٹ کر دیا، جس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ یار پاکستان کا بینکنگ سیکٹر اتنا ولنریبل ہو گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے پیسے ہمیں زیادہ دیر بینکوں میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے نکالنے کی نا ایک مہم کا آغاز شروع ہو جاتا ہے کہ جناب بینک محفوظ نہیں ہے، پیسے کٹو۔ اب آپ سمپل ایک بات کا اندازہ کریں کہ ایک بینک کا جو سٹرکچر ہے وہ ہر روز اسٹیٹ بینک سے جو پیسے جمع کرتے ہیں وہ جمع کراتے ہیں، اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر کچھ پیسے وہ اسٹیٹ بینک سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر ایک برانچ ہے، مثال کے طور پر سمنا آباد برانچ ہے کسی بھی بینک کی، اور اس برانچ کے اندر 1000 1500 2000 جو ہیں وہ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، اگر بیک وقت 2000 کے 2000 جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں وہ اس برانچ میں آ جائیں اور اس برانچ میں آ کے کہیں کہ جناب میرے پیسے نکالو، تو وہ سیم ٹائم پر برانچ والے وہ پیسے ان کو ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے بینک ڈیفالٹ ہو گیا؟ یقینی طور پر نہیں ہے۔ اور ڈیفالٹ کی یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے یہ جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بنایا جا رہا ہے کہ کہیں حکومت اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو جائے۔ بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویب سائٹ پر بلومبرگ کی ایک رپورٹ دیکھی ہے جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا ڈیفالٹ کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ البتہ ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ پاکستان اپریل 2024 تک اس کو معاشی مشکلات کا سامنا رہے گا، اور اگلے 6 مہینے اگر پاکستان IMF کے پروگرام میں چلا جاتا ہے تو پھر سخت فیصلے کرنے کے بعد بتدریج حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ جو جھوٹوں کے امام ہیں یہ مسلسل جھوٹ بولے ہی چلے جا رہے ہیں اور اسی بات پر قائم ہے کہ جناب ہم نے ہر حال میں پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہے۔ اب بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں، جو میں نے آپ کو پولی گرافک ٹیسٹ کا عمران خان صاحب سے ذکر کیا تھا، تو پولی گرافک ٹیسٹ میں جہاں پر وزیر آباد کے حوالے سے اگر سوال عمران خان صاحب سے ہوں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، بہت زیادہ چیزیں، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کیونکہ جس وقت یہ وزیر آباد پر حملہ ہوا تھا عمران خان صاحب اپنا لانگ مارچ لے کے چل رہے تھے، لیکن وہ لانگ مارچ صرف جو ہے وہ چند گھنٹے کا تھا۔ 1:30 بجے عمران خان صاحب 2 بجے کے قریب لانگ مارچ کے مقام پر پہنچتے تھے اور شام کو 4-5 بجے تقریر کر کے لانگ مارچ ختم ہو جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ کو اتنی زیادہ افیکٹولی نہیں چل رہا تھا، اور عمران خان صاحب ایک امپریشن کریٹ کرنا چاہتے تھے میاں داؤد صاحب کے مطابق، اور انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کرنے کے لیے میاں داؤد صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ حملہ انہوں نے خود کرایا۔ کہنے کی بات یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قطع نظر اس بات کے کہ وزیر آباد پر حملہ جینون تھا یا غلط تھا، پولی گرافک ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور خاص طور پر اس کے دائرے کو وسیع کر دینا چاہیے۔ اس کو صرف وزیر آباد حملے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے۔ اس کا دائرہ 2018 کے الیکشن تک جا سکتا ہے، اس کا دائرہ 2018 میں عمران خان صاحب کو ملنے والی مدد تک جا سکتا ہے، اس کا دائرہ عمران خان صاحب کے لیے RTS کو بٹھا کر عمران خان صاحب کی کو اکثریت دلوانے تک جا سکتا ہے، اس کا دائرہ جہانگیر ترین کو نااہل کرنے اور عمران خان کو اہل کرنے کے لیے ثاقب نثار کے فیصلے تک جا سکتا ہے، اور اگر آپ نے اس کا دائرہ اور بڑھانا ہے تو مختلف ممالک سے عمران خان صاحب کی جماعت کو ملنے والی غیر ملکی امداد، جس کو عرف عام میں فارن فنڈنگ کہا جاتا ہے، جس کا کیس جو ہے وہ اس وقت مختلف عدالتوں میں زیر سماعت، اور الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ پر عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کر دی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ بندے نے جو ہے دھوکے سے جو ہے وہ پیسے کھائے ہیں لوگوں کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دائرہ وہاں تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے، عمران خان صاحب سے پوچھا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اور سب سے خطرناک پہلو
اس پولیگرافک ٹیسٹ کا یہ جو مختلف آڈیوز ویڈیوز آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی، جیسے بھی ریسنٹلی آئی ہے جس کے اندر پنشمنٹ کی کچھ اس حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، تو اس کا دائرہ کار وہاں تک بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے مسئلے پاکستان کے حل ہو سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کو سیاسی میدان سے آؤٹ کر دیا جائے، میں قطعی طور پر میری یہ خواہش نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو پولیگرافک ٹیسٹ کے چکر کے اندر پولیٹیکل میدان سے آؤٹ کر دیا جائے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے اس کا ایک امیج ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ریشنلز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ویسے یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا بھی ایک بہت بڑا فلا ہے، جہاں پر نوجوانوں کو جو ہے وہ حقائق کی چھان پھٹک کے لیے مکمل طور پر ان کی یہ تربیت نہیں کی جا سکتی کہ وہ چیک کریں کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اور اب تو ٹیکنالوجی نے بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ یہ جو نوجوان بچے ہیں یہ سوشل میڈیا کو زیادہ فالو کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے یہی وجہ ہے کہ انہی نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سچ جھوٹ جو کچھ بھی آتا ہے، آدھا سچ پورا سچ، وہ اس کے اندر پھینکتے چلے جاتے ہیں اندھا دھند۔ وہ اپنی یہ جو سوشل میڈیا ورک فورس ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ان نوجوانوں کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کیا جائے، اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ خواب ہی بیچے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو بچہ ہے 18 19 سال کا، 20 سال کا، 21 سال کا، 22 سال کا، وہ تو ہے ہی خوابوں کا سوداگر۔ وہ تو خواب ہی دیکھتا ہے اور خواب ہی چاہتا ہے اور انہی خوابوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور جب ان کو اس طرح کے خواب دکھائے جائیں گے، نیا پاکستان، سنہرا پاکستان، آزادی، حقیقی آزادی، وہ حقیقی آزادی کو کھلی چھٹی سمجھتے ہیں کہ جناب سانو کھلی چھٹی مل جائے گی، لیکن یہ حقیقی آزادی نہیں ہے۔ وہ حقیقی آزادی کا مطلب کھلی چھٹی نہیں ہے جو آپ کو مل جائے گی۔ اینی ویز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے بے شمار جو سچ اور جھوٹ ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے، کیونکہ اگر یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی عمران خان صاحب اپنے طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پر لڑتے رہیں گے، اپنے آپ کو حق اور باقیوں کو باطل کو قرار دے کر یہ لڑائی لڑتے رہیں گے، اگر خود کو سچ اور باقیوں کو جھوٹ قرار دے کر لڑتے رہیں گے، اگر خود کو ایماندار اور باقی سب کو بے ایمان قرار دے کر لڑتے رہیں گے، تو یہ لڑائی یقین جانے کہ بہت آگے تک بڑھ جائے گی۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ایک جانب کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے، اور دوسری جانب پاکستان کوئی معاشی بربادی کا ایک ایسا بندوبست کرنے کے لیے ایک ایسا ٹویٹ کروایا گیا کہ جناب یہاں کا بینکنگ سسٹم ہی بیٹھ جائے۔ پورا بینکنگ سسٹم اگر بیٹھ جائے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ اکانومی کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ اکانومی تو ایک منٹ کے اندر اس طرح کر کے ڈھہ جائے گی کہ اس کے بعد پھر کئی سال لگیں گے۔ یہ آپ کو صرف اور صرف اکانومی تو دور کی بات ہے، آپ کو اپنے صرف بینکنگ سسٹم کی ریوائول کے لیے آپ کو دہائیاں لگ جائیں گی، تو اور لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ کرتے کرتے۔ لیکن یہ اس بات کی نہ عقل ہے، نہ سوچ ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی تیاری ہے۔ جو دماغ میں آتا ہے خب سے باطن اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پھر اندھوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی المیہ ہے اس وقت، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت جو شدید ترین بحران کے باوجود جسے ہم کہتے ہیں نا نیشنل کنسنسس، اس کی طرف ڈیولپ نہیں کر پا رہے، کیونکہ اگر نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا عمران خان صاحب کی دکان بند ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب اس کنسنسس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک اچھی پیش رفت ہے جو جنیوا میں ہوئی ہے پاکستان کے لیے 7.7 بلین ڈالرز کے جو پلیجز ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ سیلاب زدگان کے اوپر ہی ان کو خرچ کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی اس کے نتیجے میں روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے، اور جو بحرانی کیفیت اس وقت جس کا ہمیں سامنا ہے اس کو بھی دور کرنے میں کوئی نہ کوئی ہمیں مدد حاصل ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔